اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ملحقہ مدارس کو قانونی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے 10 وکلاء کا باقاعدہ ایک پینل بنایا ہے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس سے راحت ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مدارس میں دینی تعلیم عصری تعلیم دونوں کو جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی شامل ہو. اسی طریقے سے دوسرے پہلو پر بھی کام ہو رہا ہے. اگلا مرحلہ ہمارا اسکول بورڈ لینے کا، یہ تو مدرسہ بورڈ ہے، اگلا مرحلہ اسکول بورڈ لینے کا ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ البیرونی، صفا اسکول، کمز اور بہت ساری چیزیں شروع ہیں. تو ہم اسکول کا بورڈ بھی لینے کی پوری انشاءاللہ ہماری منصوبہ بندی ہے. تو مدرسہ بورڈ بھی اگر آپ کے پاس ہو، اور اسکول کا بورڈ بھی آپ کے پاس ہو، اور یونیورسٹی کا چارٹر بھی آپ کے پاس ہو، تو جب اسکول کا بورڈ آپ کو ملے گا، یونیورسٹی آپ کو ملے گی، تو وہاں جیسے اب ہم مدارس میں عصری تعلیم کو بقدر ضرورت شامل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی بقدر ضرورت دینی علوم شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی کوشش ہو رہی ہے پوری. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بہت ہو رہی ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کے مقابلے میں خدا نخواستہ اس کو نقصان پہنچے گا. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بورڈ کو بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، ان کے کسی کے دل میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی مادر علمی، وفاق المدارس میرا مادر علمی ہے، میں نے وفاق المدارس سے امتحان دیا ہے اور الحمدللہ پورے پاکستان میں میری پہلی پوزیشن تھی. میں اپنی پہلی پوزیشن کو اور اپنے مادر علم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ بات بالکل نہیں ہے. یہ وفاق المدارس کی سپورٹ کے لیے ہے، یہ دینی مدارس کی سپورٹ کے لیے ہے. جامعہ الرشید کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے سے 200 کے قریب علماء فوج میں افسر کے طور پہ بھرتی ہوئے. ان میں 15 صرف ہمارے ہیں نیوی میں، باقی جو 150 ہیں وہ دوسرے مدارس کے ہیں. جامعہ اشرفیہ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، نیوٹن ہے. تو یہ آپ بالکل ذہن میں نہ لائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جن حالات میں یہ بورڈ ہم نے لیا ہے، بنایا ہے، وہ حالات واقعتاً ایسے تھے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے والے تھے. اس حد تک آپ معذور ہیں. آپ کو اشکال ہو سکتا ہے، اعتراض بھی ہو سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے عمل سے اس اشکال کو دور کریں. اگر حکومتیں اتنی اچھی ہو جائیں ہمارے ملک میں کہ وہ جامعہ الرشید جیسے ادارے بنا ڈالیں جس میں کلیۃ الشریعہ ہو، درس نظامی ہو، اور تخصصات ہو، فقہ المعاملات ہو، کلیۃ الدعوہ ہو، کلیۃ الشریعہ ہو، تدیب المعلمین ہو، الاحسان کورسز ہو، کلیۃ القراءات ہو، اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو MBA بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں. تو میرے خیال میں ایسی حکومت کے تو پاؤں دھو کے پانی پینا چاہیے اس کا. تو آپ لوگ اس بات کو ضرور سوچیں کہ حکومتوں کے پاس اتنے لوگ ہیں جو اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو فتح کرنے میں لگے ہوتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کرتے نہیں ہیں. اگر کرتے ہیں تو وہ کسی کی ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ امریکہ نے کیا ہے، یہ ایجنسی نے کیا ہے، یہ حکومت نے کیا ہے. کیا یہ امت بانجھ ہے؟ اس امت کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ یا آپ نے سنا آج جو طلبہ یہاں اس تقریب میں سب سے زیادہ اس سے میرا دل متاثر ہوا، میں بہت زیادہ جذباتی ہوا، وہ غیر ملکی طلبہ تھے جو یہاں بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ غیر ملکی طلبہ کے ویزے بند ہو گئے تھے، اور ویزے بھی ان کو اس طریقے سے مل گئے کہ مشرف کے دور سے ویزے نہیں مل رہے تھے، لیکن ایک حکمت عملی سے، ایک کوشش سے، ایک تدبیر کے ذریعے سے جو جائز طریقے سے تدبیر تھی، اب الحمدللہ حکومت نے لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ 9 سال کا ویزا جاری کرے گی. 9 سال کا ویزا، کیونکہ 8 سال درس نظامی ہے. ہو سکتا ہے 1 سال میں طالب علم بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے. تو اگر یہ آسانیاں آپ لے سکتے ہیں حکومت سے، کسی تدبیر سے، تو میرے خیال میں لینی چاہیے. اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ جیسے وکیل صاحب نے، حافظ سلمان صاحب جو وکیل صاحب تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں، اور دارالعلوم اسلامیہ لاہور سے فارغ ہے ماشاءاللہ، اور میرے عزیز بھی ہیں. تو انہوں نے جتنی باتیں کی کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام غیر قانونی کرتے رہیں اور ہمارے پاس آ جائیں.
اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ بنائیں، اپنے تمام چیزوں کو قانونی کریں، محنت کریں، جو قواعد جمع کرنے، اکاؤنٹس ہے، آڈٹ ہے، سب چیزیں کروائیں، اور ہم آپ سے کروائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ صرف امتحانی بورڈ نہیں ہے مجمع العلوم اسلامیہ، یہ آپ کو کافی مدد بھی کرے گا اور آپ کو ٹھیک بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو ریاست کو اور حکومت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہ بالکل دین نہیں ہے، قطعاً دینداری نہیں ہے، یا تو مکمل کوئی کسی کی حمایت کرے گا یا مکمل مخالفت کرے گا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ جو صحیح بات ہے آپ اس کی حمایت کریں، جو غلط بات ہے اس کو آپ تردید کریں، اس پہ انکار کریں، اس کے احتجاج کریں، احتجاج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہی شریعت سے اور سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے تو پی ٹی آئی کے ہر کام کی حمایت کرے گا، اگر کوئی نون لیگ میں چلا گیا ہے تو نون لیگ کے ہر کام کی حمایت کرے گا۔ تو یہ جو عصبیت ہے یہی تو ہے عصبیت۔ عصبیت کا معنی ہوتا ہے اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی پارٹی کی وجہ سے صحیح بات کا انکار کرنا اور غلط کام کی تائید کرنا۔ تو اگر ہم اپنے کسی مدرسے کی وجہ سے صحیح بات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بھی تعصب ہے، یہ بلکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک تعصب ہے۔ www.darsequran.com